الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یوسف کی تقریباً 100 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، لیکن یہ جو 100 نمبر آیت ہے اس کے بارے میں کچھ کلام ابھی چل رہا تھا۔ اس میں یہ معاملہ بیان کیا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی خالہ اور دیگر خاندان والے آپ کے پاس آئے تو آپ نے اپنے والدین کے لیے ادب سے تعظیماً ایک عرش بچھایا، یعنی تخت بچھایا گیا، اس پہ والدین کو بٹھایا اور آپ کے بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے چونکہ بچپن میں اپنے والد کو خواب سنایا تھا تو اپنے والد کو خطاب کرتے ہوئے عرض کی کہ بابا جان دیکھیے یہ وہ خواب ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعبیر یہ دکھا دی اور اس خواب کو حق اور سچ کر دکھایا۔ اس تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ خواب جو ہوتے ہیں یہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، ایک رحمانی، دوسرا شیطانی، تیسرا نفسانی اور چوتھا طبعی ہوتا ہے۔ رحمانی خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ پاکیزہ ہوگا۔ شیطانی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ گندا ہوگا۔ نفسانی نفس کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا گندگی یا فضول چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور 5واں طبعی، یہ اصل میں جیسے گیس ہے، بہت زیادہ پیٹ میں، دماغ پہ غبار چڑھ گیا یا طبیعت بے چین ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو یہ مطلب خواب کے اندر وہ ٹینشن جو ہے وہ خواب بن کر آتی ہے، یا خواب اس قسم کے اس ٹینشن کی وجہ سے آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ من جانب اللہ یہ سچے خواب ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ خواب عموماً ڈراؤنے بھی ہوتے ہیں اور مطلب آدمی کو ہلاکت کا خوف اور پریشان کن خواب ہوتے ہیں، یہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ تعبیر جو ہوتی ہے وہ صرف سچے، یعنی جو رحمانی خواب ہے اس کی تعبیر ہوتی ہے، جو شیطان کی طرف سے اس کی کیا تعبیر، نفس کی طرف سے جو طبعی تقاضے کی وجہ سے وہ بیکار خواب ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیریں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن اکابرین نے بیان کی ہیں۔ یعنی یہ ضروری تو نہیں کہ جو ایک خواب نظر آیا وہ شیطان کی، نفس کی، کس طرح اس کی پہچان کرنا بعض اوقات بہت دشوار ہو جاتا ہے، تو اکابرین نے باہر ضمنی طریقے سے ان کی تعبیرات کو لکھا ہے۔ خواب کی تعبیر بتانا ایک بہت بڑا فن ہے، اور فی زبانہ غالباً اس فن کا ماہر جو ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے پورے قرآن اور حدیث، یعنی قرآن کی تمام آیات اور احادیث کریمہ پیش نظر ہوں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اکابرین سے، انبیاء علیہ السلام سے خوابوں کی تعبیریں منقول ہوئیں وہ سب کے سب پیش نظر ہونی چاہیے، تاکہ جیسے کوئی خواب بیان کرے تو ہوتا یہ ہے کہ یا تو نقل کی وجہ سے، یعنی پہلے لکھا ہوا ہے کوئی تعبیر وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے ہم بیان کرتے ہیں، اور یا ایسا ہوتا ہے کہ جیسی کو خواب بیان کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معبر کے دل میں الہام فرمایا جاتا ہے اور یہ اس الہام شدہ چیز کو بیان کر دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہی الہام شدہ تھا یہ بھی کنفرم نہیں ہوتا، بعض اوقات شیطانی مداخلت بھی ہو جاتی ہے کہ شیطان جو ہے دل میں غلط تعبیر ڈال دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں شاید یہ من جانب اللہ، اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف نبیوں کی تعبیر جو ہے وہ 100% قطعی اور یقینی ہوتی ہے، کیونکہ وہ وحی الہی کے ذریعے ان کو معلوم ہوتا ہے۔ باقی جو جتنے بھی لوگ تعبیر بیان کریں گے انہیں ہم 100% یقینی نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ ظنی ہوتی ہیں، ظنی یعنی غالب گمان کے ساتھ ہوتی ہیں، لہٰذا خوابوں کی تعبیر کو بیان بھی کرتا ہے تو آپ ضرور معلوم کرنا چاہیں کریں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تعبیر ہمارے منافی نکل آئے، ہمارے خلاف نکل آئے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ سچی بھی ہو۔ اسی طرح بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہونے کی بھی ضرورت نہیں کسی خواب کی اچھی تعبیر پر، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو بلکہ شیطان نے مداخلت کرتے ہوئے دل میں یہ بات ڈال دی ہو، تو بہرحال یہ ایک ظنیات میں سے ہے، قطعیات میں سے نہیں ہوتا۔ خواب جب بھی دیکھیں تو کوشش کریں کہ کسی یا تو اس کو بیان ہی نہ کریں، یعنی اچھے خواب کی بات عرض کر رہا ہوں، جیسے نبیوں کی زیارت کی، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ہمیں کوئی اچھا خواب نظر آتا ہے تو ہم فوراً اس کو پہلے تو اپنا ذاتی کمال تصور کرتے ہیں کہ جو میں نے خواب دیکھا بڑا کمال کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ خواب دکھایا تو ہمارا کیا کمال، لیکن اس کمال کا اظہار اب ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بتاؤں تاکہ لوگ میرے کمال کو مانیں، تسلیم کر لیں، تو اب وہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ سلسلہ خواب منقطع ہو جاتا ہے۔ اچھا خواب حتی الامکان کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے رزلٹ اچھے ہی نکلتے ہیں، خواہ کسی کو آپ بیان کر کے بھی یہ کیسا خواب ہے، میں نے نبی کی زیارت کی ہے، کیسا خواب ہے، یقینی سی بات ہے اس پہ تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خواب بہت اچھا ہی ہوگا جس پہ نبی کریم کی زیارت ہوئی، لیکن آپ نے بتایا تو ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ اب منقطع ہو جائے، اس لیے اچھے خواب نہ بیان کریں۔ ہاں تعبیر معلوم کرنا چاہیں تو کوئی ایسا ویسا خواب ہو تو اس کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں،
اور جب بھی آپ تعبیر معلوم کریں کسی صاحب علم شخص سے، اچھے شخص سے، جو مطلب قابل اعتماد ہو، قرآن و حدیث کے اچھے علوم جانتا ہو، اس سے آپ معلوم کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی برکت رہے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، نبوت کے 40ویں حصے سے مراد یہ ہے کہ جیسے نبی مستقبل کی خبریں دینے کے لیے آتا ہے، بعطاء الہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آپ امت کو ان مستقبل کے معاملات کے بارے میں خبر دیں، اسی طریقے سے خواب بھی مستقبل کے بارے میں خبر دیتا ہے، اس لیے اس کو نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا گیا۔ خواب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکثرت دیکھا کرتے تھے اور آپ باقاعدہ اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کیا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صاحب اپنا خواب بیان کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تو عموماً پھر ایسی ہوتا کہ نبی کریم فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اب اس کی تفصیل بیان کیا کرتے تھے۔ لہذا خواب دیکھنا کوئی برا نہیں ہے، اس کو بیان کرنا یہ بھی غلط نہیں ہوتا، اس کی تعبیر بیان کرنا یہ بھی غلط نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا تھا کہ آپ خواب کی تعبیر بیان کریں گے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے بڑے اور جلیل القدر صحابی کا انتخاب فرمایا تھا اس مقصد کے لیے کہ آپ باقاعدہ تعبیر بیان کریں۔ تو اس میں انتخاب بھی بہت ہی سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے، اور جس کو واقعی خواب کی تعبیر بیان کرنی آتی ہو وہی تعبیر بیان کرے۔ تیر چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں بعض اوقات آدمی گناہگار بھی ہو جائے گا کہ آپ غلط تعبیر بیان کریں گے جو قرآن و حدیث کی تعبیرات کے خلاف ہوگی، اور سامنے والا وساوس اور بدگمانیوں کا شکار ہو کر بعض اوقات اللہ کی ذات پاک سے مایوس بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کی بات ہے، ایک امانت ہوتی ہے کہ جو ہم اس شخص تک پہنچا رہے ہیں صحیح پہنچائیں گے تو اچھا ہے، غلط پہنچا دیے تو گرفت بھی ہو سکتی ہے۔ تو آگے آپ نے ارشاد فرمایا یہاں تک فرما کے وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے اس قید خانے سے نکالا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، اور اس نے یہ بھی کرم نوازی فرمائی کہ آپ سب کو اس گاؤں سے نکال کر مجھ تک پہنچا دیا، اور شیطان نے میرے درمیان اور بھائیوں کے درمیان جو ایک نفرت ڈلوائی تھی، ایک ناچاقی پیدا کی تھی، اللہ نے اسے بھی ختم کر دیا۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو یوسف علیہ السلام نے اس اعتراف میں بھائیوں کے اس عمل کا تذکرہ نہیں کیا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے کنویں سے نکالا جس میں مجھے بھائیوں نے پھینک دیا تھا، نہیں، بلکہ اس کو آپ درگزر کر گئے، اس لیے درگزر کر گئے کہ بھائی نادم ہو چکے تھے، شرمندہ ہو چکے تھے۔ اب ان کے سامنے دوبارہ اس بات کا تذکرہ ان کو مزید شرمندگی، ندامت اور ذلت میں مبتلا کر سکتا تھا، اس لیے ان کے قلوب کا احترام کرتے ہوئے اور ان کی دلجوئی کی خاطر آپ نے یہ کلمات زبان پر نہیں لائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بڑے رحیم، بڑے شفیق، بڑے کریم ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نادم، شرمندہ اور تائب شخص کو مزید شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارے اندر یہ بہت ہی بری ایک صفت ہوتی ہے، خصوصاً خواتین میں، بہنیں دیکھ رہی ہو تو برا بھی نہ مانیں، کہ اگر کوئی گناہ سے تائب ہو بھی گیا ہے لیکن اسے گناہ مشہور ہو گیا تھا تو ہم تانا زنی سے باز نہیں آتے۔ ہاں جی پتہ ہے، پڑھے تم کتنے پارسا ہو، فلاں جگہ ایسا کام نہیں کیا تھا۔ اب اگرچہ وہ توبہ کر چکا ہو لیکن ہم جان بوجھ کے اس طرح کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، یا ویسی جی لوگ تو بڑے پارسا بنتے ہیں، اب جو سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے تائب شخص اور ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں اس کو سنا رہے ہوتے ہیں، جی لوگ تو بڑے پارسا بنتے ہیں، ان کے اپنے کارنامے دیکھو کیا سے کیا ہیں، کیسے کیسے منہ کالے کیے ہیں معاذ اللہ۔ تو اب وہ شخص بیچارہ دل میں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار مجھ پہ ہی یہ مطلب طنز کیا جا رہا ہے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس گناہ پر عار دلوائی، شرمندگی دلوائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی خود اس شخص کو اس گناہ میں مبتلا فرما دے گا۔ تو آپ غور کریں کہ یہ بہت سخت وعید ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی غلط حرکت نہ کریں۔ اگر کوئی توبہ کر چکا ہے
تو وہ تائب شخص اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہوتا ہے۔ وہ پرانے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ذلیل نہیں ہو گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ قصائی شخص لڑکا تھا، وہ اپنی کزن کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہوا۔ ایک دفعہ وہ کزن جو تھی وہ کسی کام سے اپنے نکلی کسی اور گاؤں میں جانے کے لیے، تو اس لڑکے نے پیچھا کیا اور ایک مقام تنہائی میں جا کر اپنی بری خواہش کا اظہار کیا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے دل میں بھی خواہش موجود ہے، لیکن میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے، ہم برائی کچھ کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے ناراض ہوگا، یہ خوف خدا مجھے اس برائی کی طرف بڑھنے سے روکتا ہے۔ تو یہ نوجوان بھی بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ تو عورت ہو کر یہ سوچ رہی ہے تو مجھے مرد ہو کر مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا۔ اس نے اسی مقام پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اب میں ایسا کبھی خطا نہیں کروں گا۔ لڑکی کو آگے بھیجا، یہ واپس آ گیا۔ اب وہ پرانے زمانے تھے، زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا، چلتے چلتے رستہ بھٹک گیا اور بہت ہی بالکل اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو قریب اس کو ایک اور شخص نظر آیا، ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں ایک نبی کا قاصد ہوں، مجھے ایک نبی نے کسی کام سے بھیجا تھا، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بھی مجھے تو بڑی پیاس لگ رہی ہے، کیا کرے؟ اس نے کہا میں بھی پیاس میں مبتلا ہوں۔ اس شخص نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل بھیج دے تاکہ وہ بادل ہم پر آئے اور ہم اس کے سائے میں کم از کم سفر طے کر سکیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ قاصد کہنے لگا کہ بھئی آپ دعا کریں۔ یہ لڑکا کہنے لگا نہیں، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، بہت ہی میرے سے خطائیں ہوئی ہیں، میں کہاں دعا کر سکتا ہوں اور میں دعا کروں گا بھی تو میری کہاں مقبول، آپ تو ماشاءاللہ نبی کے قاصد ہیں، آپ دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ انہوں نے دعا کی، لڑکے نے آمین کہی تو ایک بادل ان کے سر پر آ گیا، دعا قبول ہو گئی اور بالکل ٹھنڈک ہو گئی۔ اب یہ اس کی روشنی اس کے سائے میں سفر طے کرتے رہے۔ جب یہ گاؤں کے قریب آئے تو اب قاصد نے کسی اور طرف جانا تھا، لڑکے نے اس طرف جانا تھا۔ جیسے ہی لڑکا اس طرف رخصت ملاقات کی، الوداعی ملاقات، اور اس طرف ہوا تو وہ بادل اس قاصد کے سر سے ہٹ کر اس لڑکے کے سر پر آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب وہ قاصد بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھئی ادھر آؤ، آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، یہ تو تمہارے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی علامت ہے۔ اس پر وہ نوجوان رو پڑا اور اس نے بتایا کہ میرا تو کوئی بڑا عمل نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے ایک گناہ سے توبہ کی تھی اور اس وجہ سے شاید اللہ نے انعام دیا۔ تو اس قاصد نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو شخص توبہ کر چکا ہے، چاہے وہ آپ کے خاندان کی خاتون ہو، کوئی مرد ہو، آپ کا کوئی دوست ہے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، یا آپ کے آفس میں ساتھ کام کرتا ہے، فیکٹری میں ساتھ کام کرتا ہے، تو آپ اسے گناہ پہ جب نادم و شرمندہ کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہو چکا ہو۔ تو اب آپ ایک ایسے شخص کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسے شخص کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسے شخص کی زوال عزت کا سبب بن رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، جب اس بندے کے خلاف مخلوق کو کام کرنے لگتی ہے تو اللہ ناراض ہو کر اس مخلوق کو گرفت میں لے لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ نقصان کا باعث ہو جائے۔ اس لیے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے اور یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ آگے آپ نے اللہ کی ثنا بیان فرمائی، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دیتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ ہمارے کل کے پروگرام میں بھی یہاں تک آیت ہو چکی تھی، کچھ وضاحت باقی تھی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ آگے آپ نے عرض کی ربی، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملکی، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت عطا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا، یعنی مجھے تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو بے شک تو میرا کام بنانے والا ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا مددگار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان اٹھا، مجھے مسلمانی کی حالت میں موت عطا فرمانا اور مجھے نیک لوگوں سے ملحق کر دینا، ملا دینا۔ یہ دعا جو آپ کی ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی نشست میں ہو رہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے دعا اس وقت کی تھی جب یعقوب علیہ السلام کا وصال مبارکہ ہوا۔ یعقوب علیہ السلام تقریباً 145 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی تھی اور تقریباً آپ 23 برس تک مزید جو تھے وہ ان کے ساتھ رہے تھے یوسف علیہ السلام کے، اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو مطلب دفنایا گیا۔
اور کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق کہ مصر میں دفنایا گیا، ایک روایت کے مطابق شام میں دفنایا گیا تھا یعقوب علیہ السلام کو۔ اور اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے زمین اور آسمان کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، مجھے بھی مسلمانی کی حالت میں اٹھانا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ان لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دینا جو نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور میرے والد یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مجھے ملانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے قرب کی تمنا کرنا یہ تو انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ رہا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک واقعہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخاطب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور ہوا، اور اللہ تعالیٰ اب دوبارہ اپنے حبیب سے کلام فرما رہا ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ ہم پہلے بھی اس پہ کلام کر چکے ہیں کہ لفظ نبی یون کا تو معنی ہی یہ ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ انبیاء علیہ السلام آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو پچھلے واقعات جو ہو چکے اور آئندہ جو خطرات ہونے والے ان سے آگاہ کرتے ہیں، اور پچھلا جو ہو چکا وہ بھی، اور آنے والا جو ہے وہ بھی پوشیدہ امور ہے، غیب ہے، تو انبیاء علیہ السلام غیبی خبر دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ماننا ہی لازم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے انہیں علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں، اور اس پر نص سری یہ ہے کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیبی خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، نُوحِيهِ إِلَيْكَ، جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اے حبیب آپ ان بھائیوں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس نہ تھے جس وقت وہ اپنے معاملے پر اتفاق کر رہے تھے، اور جس وقت وہ یوسف کے خلاف تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، انہیں کنویں میں ڈالنے کی اسکیم بنا رہے تھے۔ تو گویا کہ اس میں اشارہ یہ نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کے علوم بہت کم ہیں، آپ کو تو علم ہی نہیں، آپ اس زمانے میں نہیں تھے، بلکہ مقصود یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفار و مشرکین کی زبانوں کو بند کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی حق ہونے کو بیان کرنا ہے کہ اے حبیب آپ ان کے درمیان نہیں تھے، اس کے باوجود آپ ان کی خبر دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی نبوت پر دلیل ہے کہ جب کوئی آدمی موجود نہ ہو جس مقام پہ اور اس کے باوجود اس کی خبر دے رہا ہے تو ضرور ایسا ہوگا کہ کسی نے اس کو خبر دی، کیونکہ یہ وہاں پر تو تھا نہیں، تو کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا؟ تو لازم بات ہے وہ اللہ نے بتایا جس کا دعویٰ نبی کریم کر رہے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے نبی حق ہیں۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کتنی ہی حرص کریں، کتنی ہی طمع کریں، لالچ کریں، تمنا رکھیں، لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی ہے کہ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کی تبلیغ کے جواب میں بہت کثیر لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے، تو کیا میری تبلیغ میں کوتاہی ہے، یا میری اس پہ آخرت میں گرفت تو نہیں ہوگی کہ کیوں یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے؟ تو یہ تسلی قلب مصطفیٰ مقصود ہے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل رنجیدہ خاطر نہ ہوں، تشویش آپ کے قلب میں پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جتنی بھی طمع کر لیں ایمان لانے والے بہت ہی کم ہوں گے، زیادہ تر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ لہٰذا جب یہ اللہ نے آپ کو اطلاع دے دی تو پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اب آپ کو یہ تشویش کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیوں ایسا نہیں کر رہے، کیونکہ اکثر ان میں سے ایسے ہی بدبخت ہیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور تم اس پر ان سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ بے شک یہ جو قرآن ہے یہ تو تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کل کے پروگرام میں مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب